سلیمان بادشاہ کہتا ہے انسانیت کی تاریخ کا سب سے امیر بادشاہ اور سب سے عظیم بادشاہ کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ جب خداوند کا خوف آپ کے دلوں میں آ جائے گا تو پھر یہ دنیا کے خوف بہت چھوٹی چیزیں رہ جائیں گے اور آپ دنیا سے ڈرنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے اس ایسٹر کے موقع پہ آئیں، خداوند کے خوف کو اپنے دلوں میں آنے دیں اور دنیا کے ڈر اور خوف کو اپنے دلوں سے باہر نکال دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ڈر اور خوف یہ انسان کے اندر بہت کچھ کرتا ہے۔ کبھی کبھی جب آپ ایسی فلمیں دیکھتے ہیں جس کے بیچ میں آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو کبھی کبھی ان سے لوگ سچ مچ ڈر جاتے ہیں، لیکن آج ہم جس ڈر اور خوف کو دیکھیں گے وہ ڈر ہے جس نے لوگوں کی خدمت کو سلب کر کے رکھ دیا، اور اس خوف نے لوگوں کو کام کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ جب ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں تو موسیٰ فرعون کے خوف سے مدیان کو بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد یونا آرامیوں کے ڈر سے، کیونکہ خدا نے اسے کہا تھا تو نینوا کو جا، اور وہاں آرامی قوم تھی جو لوگوں کے سروں کے مینار بنایا کرتے تھے۔ ان کے خوف سے اس نے ترسیس جانا مناسب سمجھا، لیکن وہ نینوا کو نہیں گیا۔ اس کے خوف نے اس کی خدمت کو روک کے رکھ دیا۔ اس کے بعد انسان کا خوف جو ہے وہ آستر کو بھی تھا، اور اس نے اس خوف کی وجہ سے اکسویرس بادشاہ کے سامنے جانے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، اور اس موقع پہ مردکی کے تاریخی الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اگر تو اس وقت بادشاہ کے سامنے نہیں جائے گی تو اسرائیل کے لیے نجات تو کہیں اور سے آ جائے گی، لیکن تو بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اور ایلیا اتنے سارے نبیوں کو شکست دینے کے بعد جب بادشاہ کا خوف اس کے اندر سما جاتا ہے تو وہ خدا کو کہتا ہے کہ مجھے اٹھا لے۔ وہ جب حالات کو دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب مجھے کوئی بچانے والا نہیں، اور خوف اس کی خدمت کو ایک طرح سے روک دیتا ہے۔ خوف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے خوف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، تمام خوف انسانوں کے خوف ہیں، لیکن ایک ایسا خوف بھی ہے جو اس سے افضل ہے، جو اس سے بلند ہے اور اس سے اعلیٰ ہے، اور وہ خوف ہے جس کے بارے میں امثال کا مصنف کہتا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ جب خداوند کا خوف کسی کے دل میں سما جاتا ہے تو پھر وہ انسانوں سے ڈرنا بھول جاتا ہے، پھر وہ انسانوں سے نہیں ڈرتا۔ یہاں جب ہم آستر کی بات دیکھتے ہیں تو آستر پہلے جب بادشاہ کو دیکھتی ہے تو اس کے سامنے مادیوں کا بادشاہ ہے، اور مادیوں کے بادشاہ کے خوف سے وہ تھوڑی سی ہچکچاتی ہے، لیکن مردگی کے الفاظ تاریخی الفاظ ہیں کہ اگر تو یہ نہیں کرے گی تو یہودیوں کے لیے نجات تو کہیں اور سے آ جائے گی، لیکن تو اس محل میں محفوظ نہیں رہے گی۔ اور اس کی اس بات نے اس کے اندر خدا کے خوف کو پیدا کیا، اور خدا کے خوف نے دنیا کے ڈر اور خوف کو ختم کر کے رکھ دیا۔ ہم پطرس کو دیکھتے ہیں، 3 مرتبہ مسیح خداوند کا انکار کرنے والا پطرس، ایک لونڈی کے سامنے خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دینے والا شخص، جب اس کے اندر خداوند کا خوف آ جاتا ہے اور وہ خداوند کے خوف کے فلسفے کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ نہیں ڈرتا۔ 3,000 تو اس کی منادی سے تبدیل ہوتے ہیں۔ کلام سننے والے کتنے تھے؟
یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مسیح یسوع کے باقی 9 شاگرد، ان کی خدمت اتنی وسیع ہے کہ دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے کو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی خداوند کا کلام سنا دیا تھا۔ وہ کیسے اتنی خدمت کرنے کے قابل ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے خداوند کے خوف کو سمجھ لیا تھا۔ آج جب ہم ایسٹر منانے کو ہیں تو خداوند کے خوف کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسیح خداوند کی قبر پہ اس کے دشمنوں نے، یہودیوں نے، ربیوں نے پہرے بٹھا دیے اور پہرے داروں کو وہاں پر مقرر کر دیا۔ اب پہرے دار وہاں بیٹھے ہیں اور لگتا ہے کہ ربیوں کے کچھ ساتھی بھی وہاں پہرے داروں کے ساتھ موجود تھے، کیونکہ جب پینتس پلاطوس انہیں کہتا ہے کہ جا کر تم پہرے داروں کو وہاں قائم کر دو، تو وہاں یوں لگتا ہے کہ شاید ان کے لوگ بھی وہاں پہرے داروں کے ساتھ پہرے دے رہے تھے۔ لیکن وہاں قبر تھی جس پہ ایک بھاری بھرکم پتھر تھا، جس کے اوپر مہریں لگی ہوئی تھیں، اور ان تینوں چیزوں کو چھیڑنا اپنی موت کو دعوت دینا تھی۔ لیکن پہرے داروں نے انسانوں کے خوف کو آج تک دیکھا تھا اور خود بھی لوگوں کو خوف زدہ کیا تھا، لیکن اب انہوں نے جو خوف دیکھا وہ خدا کا خوف تھا، جس نے پتھر کو لڑکا دیا، مہروں کو توڑ دیا، اور تمام رکاوٹیں جو انہوں نے قبر کے منہ کے اوپر کھڑی کی تھی ان سب کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے خداوند کا جلال دیکھا۔ انہوں نے مسیح خداوند کو اس قبر سے جلالی صورت میں، جلالی جسم میں زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب انہوں نے اس کے جلالی بدن کو دیکھ لیا تو پھر انہوں نے خدا کی قدرت کا وہ اظہار دیکھا جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ آج تک ہوا اور نہ ہی دنیا کی آخر تک کبھی ہوگا، کیونکہ پہلی مرتبہ کوئی ایسا مردہ زندہ ہوا جو اپنے اس جسم میں زندہ نہیں ہوا جس جسم میں باقی تمام مردے زندہ ہوتے رہے تھے، بلکہ یہ جلالی بدن میں زندہ ہوا۔ اور جلالی بدن وہ ہے جو بند دروازوں میں سے اور دیواروں میں سے گزر جاتا ہے۔ اور مسیح خداوند کے جب جلالی بدن کو دیکھا، خدا کی قدرت کو، خدا کی عظمت کو دیکھا، تو خداوند کے خوف نے پہرے داروں کے اندر سے بھی انسانوں کا خوف نکال دیا۔ پہرے داروں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا ایک ایسا جرم تھا جس کی ایک ہی سزا تھی کہ ان کی گردن اتار دی جاتی، لیکن جو کچھ انہوں نے دیکھ لیا تھا اس کے بعد ان کے اندر جرت ہی نہیں رہی تھی کہ وہ وہاں پر اب پہرا دیتے رہتے، کیونکہ انہوں نے وہ کچھ دیکھ لیا تھا جو خداوند کی قدرت کا کامل اظہار تھا اور خداوند کی قدرت کا کامل نمونہ تھا۔ انہوں نے مسیح خداوند کو مردوں میں سے زندہ ہوتے دیکھ لیا تھا، اور خدا کے خوف نے ان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ اب کیسر کے خوف کو ایک طرف کر کے وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ وہ خداوند کی قدرت کو سمجھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ خداوند کے کلام سے واقف نہیں تھے، اس لیے وہ خوف زدہ ہی ہو سکتے تھے۔ لیکن خوف زدہ ہو کے وہ درست لوگوں کے پاس گئے تاکہ ان سے سمجھ سکیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اپنے شریعت کے علم میں مغرور یہ عالم خداوند کے خوف کو سمجھانے میں ناکام رہے، اور جس خوف کو قیدیوں نے سمجھ لیا، جس خوف کو پطرس نے سمجھ لیا، جس خوف کو آستر نے سمجھ لیا، جس خوف کو مسیح خداوند کے باقی کے شاگردوں نے سمجھ لیا، کاش یہ یہودی ربی بھی اس خوف کو سمجھ لیتے تو یہ بھی شاید بدل جاتے۔ آج میں آپ کی نظریں یہ کرونا کی تیسری لہر کے خوف سے اس کی طرف لگانا چاہتا ہوں جس کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اس کا خوف ہوگا، اس کی محبت ہوگی، اس کا پیار ہوگا، اس کی لگن ہوگی، تو پھر یہ دنیا کی چیزیں ہمیں ڈرا نہیں سکیں گی، دنیا کے خوف ہمیں مغلوب نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے دل میں اس کا خوف ہے جس نے مٹی میں دم پھونکا اور آپ کو اور مجھے جیتی جان کر دیا۔ وہی ہمیں سنبھالتا رہا اور وہی ہمیں سنبھالے گا۔ اس لیے اس ایسٹر کے موقع پہ اپنے اندر سے اس دنیا کی چیزوں کے خوف کو نکالیں۔ کرونا کی جو لہر ہے یہ پوری دنیا میں خطرناک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ
عظیم چیز آج آپ کے دلوں میں آنی چاہیے، اور وہ ہے جسے سلیمان بادشاہ کہتا ہے، انسانیت کی تاریخ کا سب سے امیر بادشاہ اور سب سے عظیم بادشاہ، کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ جب خداوند کا خوف آپ کے دلوں میں آ جائے گا تو پھر یہ دنیا کے خوف بہت چھوٹی چیزیں رہ جائیں گے اور آپ دنیا سے ڈرنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے اس ایسٹر کے موقع پہ آئیں، خداوند کے خوف کو اپنے دلوں میں آنے دیں اور دنیا کے ڈر اور خوف کو اپنے دلوں سے باہر نکال دیں۔ آمین۔